تجزیہ کار میاں زاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے مزید بات کر لیتے ہیں ان سے۔ سر، جس طرح سے پاکستان کی جانب سے کارروائیاں کی گئی ہیں اور جس طرح سے غضب ڈھایا گیا ہے، جو کہ آپریشن کا نام رکھا گیا ہے غضب للحق، کس طرح سے انالائز کر رہے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں یہ غضب للحق جو ہے یہ زبردست اس کی کانوٹیشن ہے اور یہ بہت ضروری قدم ہے، کیونکہ افغانستان کے جو ناپاک حملہ ہے کل شام یا رات کو جو انہوں نے کیا، یہ دراصل یہ مودی اور اس کا جو اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے افغانستان کا اور ان تینوں کا، تو یہ اس گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے۔ مودی نے جس طریقے سے ابھی وہاں پہ وزٹ بھی کیا اسرائیل میں اور جس طرح جفیاں ڈالی ہیں، تو اس میں کوئی نہ کوئی یہ قدم تو افغانستان نے اٹھانا تھا، اور ان کا یہ اسپانسرڈ ہے، اور پاکستان نے جس طریقے سے اس کا مقابلہ کیا ہے اور جس طرح سے ان کی چوکیاں بھی تباہ کی ہیں، قبضہ بھی کیا ہے، اور سینکڑوں جو دہشت گرد ہیں ان کو جہنم واصل کیا ہے، تو یہ بہت ضروری تھا۔ اور پاکستان کی اس سے جو عزم اور ہمت اور استقامت اور صلاحیت کا مکمل بھرپور اظہار ہوتا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو ایک زبردست میسج گیا ہے کہ پاکستان اب ایک سافٹ اسٹیٹ نہیں ہے بلکہ ایک ہارڈ اسٹیٹ ہے، اور اگر کوئی ہماری طرف انگلی کرے گا تو ہم اس کی انگلی توڑ دیں گے۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو باقی دنیا ہے وہ بھی ہماری حمایت کرے گی، سپورٹ کرے گی، اور افغانستان نے یہ جو ناپاک قدم اٹھایا ہے اس کو مدت تک اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ ان کی جو اکانومی ہے ویسے ہی بہت ویک ہے، اور کوئی ٹوٹل 10-12 ارب ڈالر کی تو ان کی اکانومی ہے۔ تو اس اکانومی کے سائز کے ساتھ وہ کیسے سروائیو کریں گے اور کیسے سسٹین کریں گے۔ انہوں نے جس طریقے سے اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو سوسائڈ بومر بنایا ہے، دنیا جو ہے وہ اپنے بچوں کی ہیلتھ اور ایجوکیشن کے لیے کام کرتی ہے، خواتین کے لیے کام کرتی ہے۔ انہوں نے خواتین کو نیلے برقعے پہنا کے اور مسجدوں کے باہر خیرات مانگنے کے اوپر لگایا ہوا ہے، تو اس سے دنیا کو ایک ان کا مکروہ چہرہ نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے یہ عورتوں اور بچوں، خواتین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ بالکل تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ ان کے اندر بھی انریسٹ پیدا کرے گی، اور ان کے اندر جو اپنے گروپس ہیں اس میں بھی انریسٹ پیدا ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد یہ افغان رجیم جو ہے اس وقت جو قابض ہیں ان سے دنیا کو چھٹکارا ملے گا، اور یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ ایک مکمل دہشت گرد گروہ ہے اور گروپ ہے، اور افغان سرزمین کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور پوری دنیا اس طرف متحرک ہوگی، اور انشاءاللہ پاکستان کی مدد کے لیے پوری دنیا کھڑی ہوگی، اور ان سے انشاءاللہ دنیا کو، دنیا کے امن کو، اور جو ایک امن چین کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں ان کو ان سے نجات ملے گی۔ بالکل زاہد صاحب، میں اس حوالے سے بھی آپ کا تجزیہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیلی ساختہ ڈرونز گرائے گئے ہیں۔ ڈائریکٹلی پتہ چل رہا ہے کہ اسرائیل اس کو فنڈنگ کرے، اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے آپ نے کہا کہ مودی اور نیتن یاہو دونوں اسرائیل میں موجود ہیں، الائنس کی بات چل رہی ہے کہ، اور وہ الائنس یہ ہے کہ ریڈیکل اسلام کی طرف الائنس بنایا جا رہا ہے۔ اور ہم نے دیکھا انفیکٹ کہ لاسٹ ایئر متقی انہی دنوں میں جب یہ ساری سچویشن تھی انڈیا میں موجود تھے، یہ جو تانے بانے مل رہے ہیں سب کے سامنے ہیں۔ جی، آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، اور یہ ریڈیکل اسلام بھی ہمیں تو نہیں اس کو کہنا چاہیے، یہ تو بالکل مکروہ چہرہ ہے، اور اس کا اسلام سے کسی طور پہ بھی، کسی دور دور سے بھی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کبھی نہیں کہتا کہ اپنی عورتوں کو اس طریقے سے بھیک منگوانے کے لیے مسجدوں کے باہر بٹھائیں، یا اپنے نوجوان بچوں کو، 14-15 سال کے بچوں کو آپ سوسائڈ بومر بنائیں۔ اسلام کی یہ تلقین یا یہ ترغیب تو کبھی نہیں رہی، تو لہٰذا یہ لوگ تو اسلام سے دور دور کا بھی ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ سکہ بند دہشت گرد ہیں۔ اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ اسرائیلی ساختہ جو ڈرون انہوں نے چلائے ہیں، تو یہ انشاءاللہ افغان سرزمین جو ہے یہ اسرائیل کی جو بھی ٹیکنالوجی ہے یہ اس کا بھی قبرستان بنے گی، اور انڈیا کے جو ناپاک عزائم ہیں اور ان کے جو فنڈنگ ہے یہ اس کا بھی انشاءاللہ قبرستان بنے گی، اور دنیا دیکھے گی کہ یہ دونوں یا تینوں کا جو ٹرائکا ہے اور ان کے جو ناپاک عزائم ہیں یہ پاکستان کے خلاف کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور یہی سرزمین جو ہے جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کئی دوسری سپر پاورز کا قبرستان بنتے ہم نے دیکھا، اور اب ہم دیکھیں گے کہ یہ انڈیا بھی اپنا شوق پورا کر لے، اسرائیل بھی اپنا شوق پورا کر لے، اور ان کے یہ شوق جو ہیں یہ کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے، اور یہی سرزمین پاکستان کے ہاتھوں انشاءاللہ ان کا قبرستان بنے گی۔ بالکل۔ اور سر، ابھی خبر سامنے آئی ہے کہ ایران نے میڈیشن کی پیشکش کی ہے، کہا گیا ہے کہ بات چیت سے حل کیا جائے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیشن کے دروازے ابھی کھلے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پاسٹ میں کافی عرصہ میڈیٹر بنے رہے دوسرے ممالک، اور نیگوسیشن کی بات بھی ہوتی رہی۔ دیکھیں، پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ انٹرنیشنل میڈیشن کا احترام کرتا ہے۔ لوگوں کا جب بھی کوئی اس میں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں لوگ اس میں آتے ہیں اور میڈیشن کروانا چاہتے ہیں، پاکستان نے ہمیشہ
گفت و شنید کا خیر مقدم کیا ہے، اس لیے کہ پاکستان کوئی جارح قوت نہیں ہے اور پاکستان سمجھتا ہے کہ گفت و شنید سے مسائل حل ہونے چاہیے، تو پاکستان تو دنیا کو ویلکم کرتا ہے، لیکن پاکستان 2 پرونگ اسٹریٹجی پہ چلے گا انشاءاللہ، اور وہ 2 پرونگ اسٹریٹجی یہی ہوگی کہ اگر یہ گولی کا جواب جو ہے ان کو گولی سے ملے گا، اور اگر اچھی پھول کا جواب پھول سے ملے گا، اگر اچھی بات کریں گے تو اچھی بات کا جواب اچھی بات سے، اس لیے کہ ہم کوئی لڑائی جھگڑا تو چاہتے نہیں ہیں۔ تو پہلے بھی ہمارے دوستوں نے اس میں انٹروین کیا تھا اور اس میں میڈیشن کروانے کی کوشش کی تھی، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر میڈیشن کی کوئی کوشش کسی بھی جانب سے اگر ہوگی تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا، اور اگر یہ رائے راست پہ آتے ہیں، اگر یہ ہمیں دھوکہ دینے کے لیے گفت و شنید کرتے ہیں اور چکر دینے کے لیے کرتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بچے نہیں ہیں، ان لوگ سب چیزیں سمجھتے ہیں، تو لیکن اگین وہی بات ہے کہ اگر یہ اچھی نیت سے کوئی ملک اگر کوشش کرے گا تو یقیناً اس کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ جہاں تک ایران کی میڈیشن کا تعلق ہے، ایران ابھی خود اپنے مسائل میں بہت زیادہ الجھا ہوا ہے، اور اللہ نہ کرے اس کے جو مسائل اس وقت چل رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، تو اللہ ان کو بھی ہمت دے اور طاقت دے۔ تو ایران شاید میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی کوئی ان کی طرف سے کوئی مؤثر کوشش ہوگی، لیکن دنیا کے جو باقی ممالک ہیں وہ یقیناً اس میں ایک اچھی کوشش اور کاوش کر سکتے ہیں۔ سر، ریجن میں پاکستان نے ہمیشہ سے ہی ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پیس اسٹیبلائزر کے طور پر کام کیا ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ ہی اپنے رائٹ آف ڈیفنس کو سیو رکھا ہے، اور اب جب کہ یہ کارروائی کی گئی ہے تو وہ ان سیک آف رائٹ آف ڈیفنس کے طور پر ہی کی گئی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں اگر میڈیشن ہوتی ہے تو کیا اس کے کوئی مثبت نتائج سامنے آ پائیں گے؟ میرے خیال میں یہ جو افغانی ہے یہ لاتوں کے بھوت ہیں، اور ان کی روزی روٹی اور روزگار جو ہے وہ دہشت گردی میں ہی پناہ ہے۔ ہم لوگ جیسے تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، ان کی تجارت جو ہے یہ دہشت گردی ہے، تو ان کا بریڈ اینڈ بٹر دہشت گردی میں ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس سے باز آئیں گے۔ دھوکہ دینے کی یہ ضرور کوشش کر سکتے ہیں، اور لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس دھوکے میں اب آئیں گے نہیں، کیونکہ ایک پہلے اسلامی اخوت کا ایک رشتہ تھا جس میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ انسان بن جائیں، اور ہم نے ان کو جس طریقے سے یہاں پاکستان میں ان کے ریفیوجیز کو پناہ بھی دیے رکھی 40 سال، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ اسلامی اخوت پھر بھی ایک دفعہ حاوی ہوگی۔ اور ان کا جہاں تک عوام ہے، عوام تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ابھی پاکستان کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ جو رجیم ہے یہ چونکہ ہیں ہی بروکر ہیں، دلال ہیں، دہشت گردی سیل کرتے ہیں، تو لہذا ان کی تو سرکوبی ہی کرنی پڑے گی۔ لیکن اگین انٹرنیشنل پرسیپشن میں جو پاکستان کا ایک سٹانس ہے کہ ہم ایک صلح جو قوت ہیں یا ایک قوم ہے، تو اگر ہمارے ساتھ کوئی بھی قوت اس طرف آتی ہے اور ہمیں کوئی گفت و شنید میں انگیج کرتے ہیں تو ہم اس میں بالکل انگیج ہوں گے، اور ہمیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہمیں کوئی دھوکہ دینے کی نیت سے اگر اس طریقے سے انگیج کرے گا کہ ہم ان کے خلاف اب ہم ہم نے سینکڑوں لوگ اپنے شہید کروائے ہیں، اور اپنے 2 صوبے جو ہے اس کو دہشت گردی کی جنگ میں انہوں نے دھکیلا ہوا ہے اور ہمیں انسٹیبل کیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی کوئی لمٹ ہوگی، کوئی حد ہوگی، تو وہ لمٹ اور وہ حد جو ہے وہ کراس ہو چکی ہے۔ اور یہ جو ہمارا ایک غزب للحق کا جو ہم نے لانچ کیا ہے ان کے خلاف جہاد، تو اس کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے، اور ہم انشاءاللہ اب اس سے نجات حاصل کر کے ہی رہیں گے ان کے محنت سے، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی مؤثر کوشش ہوتی ہے جنگ بندی کی، اور ہمیں اس کی گارنٹی ملتی ہے کہ یہ دہشت گردی ہمارے ملک میں نہیں کریں گے، تو یقیناً اس کا خیر مقدم بھی کیا جائے گا، اور اس کو میک شیور کیا جائے گا کہ اب یہ دہشت گردی کی کارروائیاں ہمارے ساتھ نہ کی جائے۔